محمد علی سدپارہ، ایسا نام جسے سن کر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند اور دل غمگین ہو جاتا ہے۔ محمد علی سدپارہ کون تھے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، آج ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ بر وقت مفید اور معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ محمد علی سدپارہ 2 فروری 1976 کو پاکستان کے سرد ترین علاقے اسکردو کے ایک گاؤں سدپارہ میں پیدا ہوئے۔ محمد علی اپنے نام کے ساتھ سدپارہ اپنے گاؤں کی مناسبت سے ہی استعمال کرتے تھے۔ اس گاؤں میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہاں کے رہنے والوں کا گزر بسر اکثر کھیتی باڑی پر منحصر ہے۔ محمد علی سدپارہ نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے قریب موجود گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی، جبکہ FA گورنمنٹ کالج اسکردو سے کیا۔ محمد علی سدپارہ کالج کی فٹ بال ٹیم کے ممبر بھی رہے۔ محمد علی سدپارہ نے 19 برس کی عمر میں شادی کی۔ ان کی زوجہ کا نام فاطمہ ہے، جن سے ان کے 3 بچے ہیں، جن میں سب سے بڑے ساجد علی سدپارہ ہیں۔ محمد علی سدپارہ نے اپنے گھر کے اخراجات اٹھانے کے لیے غیر ملکی کوہ پیماؤں کے ساتھ پورٹر کے طور پر کام کرنا شروع کیا اور 2003 یا 2004 میں کوہ پیمائی شروع کی۔ محمد علی سدپارہ کے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ ایک بہادر، خوش مزاج انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ایتھلیٹ بھی تھا۔ ناظرین، محمد علی سدپارہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 8000 میٹر سے زیادہ بلند دنیا کی 14 میں سے 8 چوٹیوں کو سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ محمد علی سدپارہ نے 2009 میں نانگا پربت کو سر کرنے کے دوران ایک نیا روٹ دریافت کیا اور یہ اعزاز بھی ان کے کارناموں میں شامل ہے۔ ناظرین، محمد علی سدپارہ نے 2006 میں پاک چائنا پہاڑی سلسلے پر مشتمل گشب روم 2 اور پاکستانی پہاڑی سلسلوں پر مشتمل گولڈن پیک کو سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ 2008 میں ایک مرتبہ پھر نانگا پربت اور چائنا کے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل مشتاق عطا کو سر کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ 2009 میں ایک مرتبہ پھر محمد علی سدپارہ نے نانگا پربت کو سر کیا۔ 2010 میں پاک چائنا پہاڑی سلسلوں پر مشتمل گشب روم 1 کو سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ناظرین، محمد علی سدپارہ نے عالمی شہرت اس وقت حاصل کی جب 2016 میں 3 افراد کی ٹیم، جس میں محمد علی سدپارہ بھی شامل تھے، اس ٹیم نے سب سے پہلی بار نانگا پربت کو سردی کے موسم میں سر کیا اور دنیا کی توجہ حاصل کی۔ اس کے بعد محمد علی سدپارہ نے 2017 میں خزاں کے موسم میں بھی سب سے پہلی بار نانگا پربت کو سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ 2017 میں پاک چائنا پہاڑی سلسلوں پر مشتمل دنیا کی 14 بلند چوٹیوں میں سے ایک براڈ پیک کو سر کرنے کا اعزاز بھی محمد علی سدپارہ نے حاصل کیا، اور اسی سال نیپال اور چائنا کی پہاڑی سلسلوں پر مشتمل پوموری کو بھی سردی کے موسم میں سر کرنے کا اعزاز محمد علی سدپارہ کے نام جاتا ہے۔ ناظرین، محمد علی سدپارہ نے 2018 میں K2 کو سر کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا، جبکہ 2019 میں نیپال اور چائنا کے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل مکالو اور نیپالی پہاڑی سلسلوں پر مشتمل مناسلو کو بھی کامیابی سے سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ محمد علی سدپارہ وہ واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ نانگا پربت کو کامیابی سے سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ محمد علی سدپارہ اپنے بیٹے ساجد سدپارہ اور دیگر کوہ پیماؤں کے ساتھ K2 کو بغیر آکسیجن سردی کے موسم میں سر کرنے کے لیے 5 دسمبر کو روانہ ہوئے اور 12 دسمبر کو K2 بیس کیمپ پہنچے۔ محمد علی سدپارہ کے بیٹے ساجد سدپارہ کے مطابق انہوں نے 4 فروری کی شام سمٹ شروع کی اور باٹل نیک، جسے ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے، کے پاس پہنچ کر ساجد سدپارہ کو آکسیجن کی کمی کا سامنا کرنا پڑا
اور وہ کیمپ 3 واپس آ گئے۔ ساجد ستپارہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے آخری بار اپنے والد کو باٹل نیک سے اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ ساجد ستپارہ کیمپ 3 پر اپنے والد اور ان کے 2 ساتھی کوہ پیماؤں کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر رات گزرنے کے باوجود بھی محمد علی ستپارہ اور ان کے ساتھی کوہ پیما واپس نہ آئے۔ 5 فروری کو محمد علی ستپارہ کو لاپتہ قرار دے کر تلاش شروع کر دی گئی، جس میں پاک فوج کے دستوں اور جہازوں نے بھی حصہ لیا، مگر موسم کی شدید خرابی کے باعث محمد علی ستپارہ اور ساتھی کوہ پیماؤں کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ محمد علی ستپارہ کے لاپتہ ہونے کی خبر نشر ہوتے ہی پوری قوم نے محمد علی ستپارہ کی واپسی کے لیے دعائیں شروع کر دیں، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، اور بالآخر 18 فروری 2021 کو حکومت پاکستان اور محمد علی ستپارہ کے اہل خانہ کی جانب سے محمد علی ستپارہ کے انتقال کی خبر نشر کر دی گئی، اور یوں پہاڑوں کا بیٹا پہاڑوں کے دامن میں سو گیا۔ محمد علی ستپارہ کو شہید قرار دیے جانے کے 5 ماہ 21 دن بعد 26 جولائی 2021 کو K2 کی مہم جوئی کے لیے جانے والی ایک ٹیم کو باٹل نیک اور بیس کیمپ 4 کے درمیان 3 لاشیں ملیں، جن میں سے ایک کو محمد علی ستپارہ کے نام سے شناخت کر لیا گیا۔ ناظرین، محمد علی ستپارہ کا کہنا تھا کہ 8000 میٹر کی بلندی اور خون جما دینے والی سردی میں جو چیز مجھے حوصلہ دیتی تھی وہ میرے گاؤں کے بچوں کا خیال تھا۔ میں سوچتا تھا کہ شاید ایک دن میری محنت رنگ لائے گی اور میرے علاقے میں ٹورزم کی سہولیات فراہم ہوں گی، جس سے گاؤں کی صورتحال بہتر ہوگی اور میرے گاؤں کے بچے بہتر تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ یہ میرا خواب ہے اور انشاءاللہ میرا خواب ایک دن ضرور پورا ہوگا۔ چھوڑ دنیا آجا میرے واسطے، چھوڑ دنیا آجا میرے واسطے، ہم کو گائل کر گیا تیرا ستم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، چلے آؤ پہاڑوں کی قسم۔